نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کر درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز جزا وہ شافع محشر کے ساتھ ہے۔ پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، پیاسے نہ ہم رہیں گے قیامت میں دیکھنا، اپنا تو ربط ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ وہ ایک مقام کہ جس کا مقیم تھا باب علم، وہ ایک مقام کہ جس کا مقیم تھا باب علم، اپنا بھی ربط اسی گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ لعنت نہ کیوں اے نصیر، بھیجوں یزیدیت پہ لعنت نہ کیوں اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ بھیجوں یزیدیت پہ لعنت نہ کیوں اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بزرگوں اور دوستو، آج کی اس محفل پاک میں ہم نے گفتگو کرنی ہے اہل بیت نبوت قرآن کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے صحیح بیان کرنے، ہمیں صحیح سننے اور صحیح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موضوع پہ جانے سے پہلے تعلیم کے طور پر ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درود شریف سے متعلق درود پاک جب بھی پڑھا جائے تو ہمیں بغیر کہے بغیر سوچے ہوئے اپنی زبانوں کو ہلانا چاہیے اور درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بڑا ہی بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کے لبوں پر درود نہ آئے۔ تو اس لیے جس بھی محفل میں ہو، جب حضور کا نام آ جائے تو پھر بس زبان پہ درود و سلام آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم محفل میں آئے ہیں، ہماری کوشش ہے، ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں امام حسین کا پڑوس عطا فرمائے، ان کا ساتھ ملے۔ لیکن بزرگوں اور دوستو یقین مانیے گا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا، کتنی دفعہ؟ 50 مرتبہ جو بندہ روزانہ مجھ پہ درود پڑھے گا،
قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ کروں گا۔ اپنی سوچ، اپنا عشق اپنی جگہ، لیکن یہ آقا کا خود کا فرمان ہے کہ تو مجھ پہ درود پڑھ، قیامت کے دن جب مخلوق بے حال ہوگی، پسینے میں شرابور ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، آقا فرماتے ہیں تو مجھ پہ درود پڑھ، تو جہاں بھی ہوگا میں تجھ سے سلام مصافحہ کروں گا۔ جب ہم پڑھیں گے درود تو پھر ہمارے چہروں پر بھی اجالے ہوں گے، اور پھر حشر کے دن مسکرا رہے ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے، لیکن جن کے وہ پیر نصیر کہا کرتے تھے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دھو ڈالے گی حشر میں رحمت ان کی، وہ جو ورق دفتر اعمال میں کالے ہوں گے، وہ جو لٹاتے ہیں محمد پہ مال و زر اپنا، انہی کے ہاتھوں میں جنت کے قبالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ اور پیر گولڑوی کہتے تھے، بلکہ میں یہ پیر گولڑوی کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیا کرتا ہوں کہ چادر زہرا کا سایہ ہے تم پہ یقیناً نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے تم پہ یقیناً نصیر، تبھی تو تمہاری مدحت کے انداز نرالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ تو جب حضور کا نام لیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، قیامت کے دن قبر میں بھی اجالا ہوگا، حشر میں بھی اجالا ہوگا۔ تو اس لیے اب ایک بار میرے ساتھ اتنی محبت سے پڑھیں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کا درود ختم بھی نہیں ہوگا، فرشتہ در رسول پہ پہنچے گا، حضور مسجد صدیقیہ صدیق پورہ میں بیٹھ کر سب کا نام پیش کرے گا، حضور اس امتی نے ابھی درود پڑھا ہے کہ فائدہ نہیں؟ یہاں ہم آئے ہیں کسی کے بلانے پر، کچھ آئے ہوں گے کہ حاجی صاحب سے تعلق ہوگا، کوئی کہیں گے کسی نے دعوت دی ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم حضور پہ درود پڑھیں تو حضور ہمیں خود پہچانیں گے، کسی کو بتانے کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ اور جمعرات اور جمعے کے دو روز تو حضور فرمایا کرتے تھے تم پڑھو گے، عام دنوں میں فرشتے سنیں گے، لیکن جمعرات اور جمعے کو میں خود سنوں گا۔ تو ایک بار اتنی محبت سے پڑھیں کہ ہماری آواز مدینہ پاک میں دستک دے اور ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آیت مبارکہ میں نے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، کل پیارے حبیب آپ فرمائیے۔ فرمانے کو تو رب خود بھی فرما سکتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات پہ اس کا اختیار ہے، جو چاہے کہہ دے، جسے چاہے کہہ دے، جب چاہے کہہ دے، جہاں چاہے کہہ دے، اور جتنا چاہے کہہ دے، اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ پیارے حبیب سے فرماتا ہے، کل میرا محبوب آپ بولیے، یا اللہ تو آپ بول۔ فرمایا محبوب ہم تو بولیں گے، لیکن جب آپ بولتے ہیں تو اپنے رب کو پیارے لگتے ہیں، اس لیے کل آپ ہی بولیے۔ یا اللہ بولنا کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ ان کو بولیے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔
فقط چاہتا اتنا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میری آل کے ساتھ وفا کرنا۔ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر میں جائیں، پیچھے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہلوایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کا مشاہدہ کیجئے۔ حضور کی راتیں گزری تو ہمارے لیے بھی۔ میرے آقا علیہ السلام آدھی رات، ساری رات جاگتے تھے، اتنا جاگتے کہ کریم آقا کے قدم مبارک پنڈلی سوج جایا کرتی تھی۔ اللہ کو قرآن بھجوانا پڑتا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے کائنات کے چاند آپ کیوں مشقتیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کی ٹانگیں سوج گئی ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے رات کا قیام مختصر کر دے، رات کا قیام مختصر کر دے۔ حالانکہ خود خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اس کے پیاروں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی راتیں دیکھو اللہ کے حضور قیام میں گزریں گی، ان کی راتیں دیکھو اللہ کے حضور سجدوں میں گزرے گی، ان کی راتیں رب کو یاد کرتے گزر جاتی ہیں۔ کہیں کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، کہیں کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ راتیں اللہ والوں کی اللہ کو یاد کرنے میں گزرتی ہے۔ لیکن جب میرا نبی جاگا تو فرمایا پیارے حبیب سب کی بات اور ہے لیکن تیری ذات اور ہے۔ سب کے لیے حکم ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے پیارے راتوں کو جاگیں گے، لیکن پیارے حبیب یہ اوروں کے لیے ہے۔ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، لیکن آپ کبھی سوچیں کہ حضور ساری رات کس کے لیے جاگتے تھے؟ کیا حضور کو اپنی بخشش کی فکر تھی؟ میرے آقا تو وہ ذات ہے، آقا کی ذات تو ذات ٹھہری جن کا نام بھی لوگوں کے لیے بخشش کی سند ہوا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھجوایا گیا تو آدم علیہ السلام آئے، قاضی ایاز کہتے ہیں 3 صدیاں آدم روتے رہے، لمحہ لمحہ روئے ہیں، اور ہر لمحہ جب آدم روئے ہیں تو ایک ہی سوال تھا کہ مالک مجھے معاف کر دے۔ جواب آتا تھا لا ابالی بشیء، کہیں کہا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ساری کائنات بھی مر جائے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام، قاضی ایاز کہتے ہیں 3 صدیوں کے بعد آدم کو میرے نبی کا نام یاد آیا تو آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا اللہ تجھے واسطہ محمد کا مجھے معاف کر دے۔ 3 صدیاں آدم روئے ہیں لیکن کبھی جواب نہیں آیا، اور 3 صدیوں کے بعد آدم کے لبوں پہ جو میرے نبی کا نام آیا تو فوراً جبرائیل کو بھجوایا گیا۔ جبرائیل حاضر ہیں، آدم علیہ السلام، جبرائیل حاضر، فرمایا جبرائیل جاؤ آدم سے پوچھو من محمد کیف عرفتا، آدم کون محمد؟ آپ نے کہاں سے جانا؟ ہم نے تو ابھی اسے بھجوایا ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کچھ یاد نہ تھا، تو نے یاد کروایا تو مجھے یاد آیا کہ جب تو نے مجھے جنت میں بنایا تھا میں نے جنت کے درختوں کے پتے پتے پر اسی محمد کا نام لکھا پایا تھا۔ یا اللہ میں اسی دن جان گیا تھا یہ کوئی بہت پیارا ہے جس کا نام تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ گوارا ہے۔
مالک تجھے واسطہ محمد کا مجھے معاف کر دے۔ آدم نے حضور کا نام لیا، اللہ نے آدم کو معاف کیا۔ تو حضور کا تو نام بخشش کی سند ہے، تو پھر آدھی ساری رات جاگ کے کس کے لیے روتے تھے؟ ساری رات جاگے کس کے لیے؟ میرے لیے، تمہارے لیے۔ حضور کی دعائیں ڈھونڈو، آقا فرماتے جاگتے رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ ابن جوزی کہتے ہیں حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور حضرت بی بی آمنہ کے آنگن میں آئے، ابھی اس دنیا میں آئے ہیں، حضور سجدے میں چلے گئے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں حضور سجدے میں گئے، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، میرا پیدا ہونے والا بچہ سجدے میں ہے، لب ہل رہے ہیں، یہ بولتا کیا ہے؟ ابن جوزی کہتے ہیں سیدہ نے جو کان قریب لگائے تو پیدا ہونے والا بچہ بول رہا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ حالانکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس وقت کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حضور دنیا میں آئے تو حضور کو میں اور آپ یاد ہیں، امت یاد ہے، معراج کی بلندیوں پہ گئے۔ حالانکہ یہ بھی وہ مقام ہے کہ جب رب کی طرف سے انعام و اکرام کی بارشوں کی انتہا ہو جائے تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی طور پر گئے ربی آرنی، مجھے اپنا آپ دکھا، جواب کیا آیا تھا؟ لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گاہ دیکھ کر ہوش میں آئے، پھر جب گھر واپس پلٹے وہ آواز آئی کہ موسیٰ چہرہ چھپا کے جانا۔ یا اللہ کس لیے؟ فرمایا جلوہ گاہ پروردگار دیکھ کر جا رہے ہو، تمہارے چہرے پہ انوار و تجلیات کی اتنی بارشیں ہیں، کسی کی نظر پڑی تو اس کی آنکھیں چلے جائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، آگے سے بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چہرے سے نقاب تو ہٹائیے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ ہم جلوہ گاہ پروردگار دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو بی بی نے کہا موسیٰ دکھ تو نے اور میں نے اکٹھے جھیلے، دکھ تو نے اور میں نے اکٹھے جھیلے، لیکن جب سکھوں کا موسم آیا تو دیدار اکیلے اکیلے۔ اب ہمیں بھول گئے، کیونکہ کرم ہی اتنا زیادہ تھا، اس کے جلووں میں خیال غیر آئے تو کیسے آئے؟ موسیٰ نے تو جلوہ گاہ دیکھی تو خیال غیر نہیں آیا۔ میرے آقا شب اسرا جلوہ گاہ دیکھنے نہیں گئے بلکہ اس کے جلووں میں گم ہوئے۔ حضور نے سر کی آنکھوں سے اس کے جلووں کو دیکھا، تو پھر حضور علیہ السلام کو بھی خیال نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جب آقا نے اس کے جلووں کو دیکھا تو خالق نے پوچھا کہ پیارے حبیب آئے ہو تو ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو محبوب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جانی مالی بدنی ہر طرح کی عبادت تیرے لیے۔ خالق کو پسند آیا، جواب دیا، فرمایا محبوب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا محبوب میرے سلاموں کے گجرے تیرے لیے، میری رحمتوں کے سارے چمن تیرے لیے، میری برکتوں کے سارے گلشن تیرے لیے۔ لیکن پیارے حبیب علیہ السلام نے آگے سے کیا عرض کی؟ فرمایا یا اللہ خالی مجھ پر، السلام علینا۔ حضور گئے اکیلے تھے کہ ساتھ کوئی تھا؟ بولے ہیں اکیلے تھے نا، تو پھر حضور جا کر کہتے یا اللہ السلام علینا، یا اللہ مجھ پر نہیں ہم پہ سلام بھیج۔ حضور شیخ الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور تھے تو اکیلے، پھر ہم پر سلام کیوں کہا؟ فرمایا جب خالق نے پوچھا محبوب آئے تو اکیلے ہو تو السلام علینا میں کون ہے؟
وہاں آگے کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیکوں پر بھی سلام بھیج۔ نیکوں میں تو داتا علی اجویری آ گئے، خواجہ اجمیری آ گئے، عبدالقادر جیلانی آ گئے، صدیق و عمر آ گئے، عثمان و علی آ گئے۔ نیکوں میں تو عباد اللہ الصالحین میں نیک آ گئے، تو پھر السلام علینا کسے کہا؟ فرمایا محبوب عباد اللہ الصالحین میں تو نیک ہے، نا کے پردے میں کسے چھپایا ہے؟ فرمایا یا اللہ نا کے پردے میں امت کے گناہگاروں کو لے کر آیا ہوں، مجھ پر بھی سلام بھیج اور میری امت کے گناہگاروں پر بھی۔ تو آقا ہمیں وہاں بھولے تھے؟ نہیں بھولے۔ کون کون سا موقع میں آپ کو یاد کراؤں؟ رمضان آیا، پہلے دن تراویح جماعت سے پڑھی، دوسرے دن جماعت سے پڑھی، تیسرے دن گھر ہی رک گئے۔ روایات میں آتے 3 دن جماعت سے پڑھی، پھر مسجد نہیں آئے۔ اگلے دن آئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رات آپ آئے نہیں تراویح کے لیے؟ فرمایا تمہاری وجہ سے۔ حضور ہماری وجہ سے کیسے؟ ہم تو پڑھنے کے لیے بےتاب تھے۔ آقا نے فرمایا تم میرے پیچھے پڑھنے کے لیے بےتاب تھے، وہ خالق میری ادائیں دیکھتا ہے۔ اگر آج پھر چلا آتا تو مجھے ڈر تھا میری امت پہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ فرمایا امت کا جو خیال آیا تو میں نے تراویح کو بھی گھر میں پڑھ لیا کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ ہر جگہ مسواک کر رہے ہیں، فرمایا مجھے اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا ہر وضو سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا۔ کون کون سی بات آپ کو سنا؟ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دعا ایک ہی ہے، رب حب لی امتی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک نبی نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ ایک نبی نے کہا یا اللہ جنہوں نے میری اتباع کی وہ میرے ہیں، اور جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں۔ دوسرے نبی نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ گناہگار تیرے ہیں، جو مرضی کر۔ میرے آقا نے جو دونوں آیتیں پڑھی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ صدا گونجی جبرائیل یہ آنسو رخسار سے نیچے نہ جانا پائے، میری رحمت کا دوشالہ لے جا۔ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، پیارے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل ایک نبی کہتا تھا نیک تیرے ہیں گناہگار، نیک میرے ہیں گناہگار تیرے ہیں۔ دوسرے نے کہا گناہگار ہیں جو چاہے کر دے۔ فرمایا محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل جا کے خالق سے کہہ دو کہ محبوب چاہتے ہیں جتنے نیک ہیں وہ سارے تیرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں وہ سارے میرے ہیں۔ پھر آیت اتری، فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب آپ کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ قیامت کے دن آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ یہ سب حضور نے کس کے لیے کیا؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ بدر میں گئے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ احد میں گئے کس کے لیے؟ خندق میں گئے کس کے لیے؟ طائف میں پتھر کھائے کس کے لیے؟ لیکن آقا نے کبھی کچھ نہیں مانگا، خون بہایا لیکن آقا نے کچھ نہیں مانگا، اصحاب نے جانے دی، حضور نے کچھ نہیں مانگا۔ جب مانگا تو صرف ایک کہا، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ساری زندگی تم میں گزاری ہے، کبھی کوئی اجر نہیں مانگا، کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، ایک ہی بات چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میری آل سے وفا کرنا۔ میری آل سے وفا کرنا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کا منشا یہ تھا، حضور چاہتے یہ تھے کہ میری آل سے وفا کرو۔ دوسری آیت، اب آپ سوچیں گے کہ آل کون ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا مفسرین لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں حضور جلوہ گر تھے،
مولا علی آئے حضور نے چادر میں چھپا لیا، سیدہ زہرا آئی حضور نے چادر میں چھپا لیا، امام حسن آئے چادر میں چھپا لیا، امام حسین آئے حضور نے چادر میں چھپا لیا، پھر حضور نے چادر کھولی اور فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اچھا اہل بیت کا مفہوم وسیع ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، خالی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ خالی یہ 4 لوگ اور خود نبی پاک علیہ السلام اہل بیت میں ہیں۔ حضور کی ازواج اہل بیت میں نہیں۔ امام ابن حجر مکی نے سوائق المعرکہ میں لکھا کہ حضرت ام سلمہ پاس کھڑی تھی، جب حضور نے چادر کو کھولا اور حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، تو بی بی ام سلمہ کہنے لگی آقا میں نہیں ہوں۔ اب ان کو جو کہہ رہے ہیں بی بی کہنے لگی آقا میں نہیں، فرمایا ام سلمہ تو بھلائی پر ہے۔ اور پھر آپ سوچیں جب بی بی ام سلمہ اہل بیت میں ہیں، حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہیں، تو اگر بی بی خدیجہ اہل بیت میں ہیں تو کیا اماں عائشہ اہل بیت میں نہیں ہے؟ فرق کیوں؟ اگر اماں عائشہ صدیقہ اہل بیت میں ہیں، بی بی خدیجہ اہل بیت میں ہیں، تو پھر حضرت حفصہ اہل بیت میں نہیں؟ عداوت کیوں؟ اس لیے کہ بی بی عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، دوسری حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ پیر گولڑوی کہا کرتے تھے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تجھے چڑ چڑھ رہی ہے۔ ظالم اتنا تو سوچ، نبی جس کی بیٹی کو لے رہے ہیں نبی کو اس سے کتنا پیار ہوگا، اور پھر نبی اسے ساتھ سلا رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر نے وفا کی، حضرت عمر نے وفا کی، فرمایا وفا کا بدلہ، فرمایا لوگ قیامت تو بعد میں آئے گی، ابو بکر اور عمر کی وفا ایسی ہے ہم دنیا میں بدلہ دکھا کے جائیں گے۔ ابو بکر اور عمر نے دنیا میں محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد محمد نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ان کی وجہ سے بی بی عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالیں گے، حضرت حفصہ کو نکالیں گے؟ نہیں، تو پھر کیا بنا؟ بات یہ طے ہوگی کہ نبی کی جتنی ازواج ہیں وہ نبی کی اہل بیت میں ہیں، نبی کی بیٹیاں اہل بیت میں ہیں۔ لیکن یہ جو 4 میں نے نام لیے یہ ان کا خاصہ، ان کا مقام الگ ہے۔ شان تو نبیوں اور رسولوں میں سب کی الگ ہے، قرآن نہیں کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فضیلت سب کی اپنی اپنی ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ تو اہل بیت فرمایا نبی کی ازواج بھی اہل بیت، اور آپ بلکہ حیران ہوں گے حضور علیہ السلام نے آل ازواج اولاد تو اپنی جگہ ٹھہری، نبی علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے حضرت سلیمان فارسی کو فرمایا کہ تم بھی میری اہل بیت میں شامل۔ لیکن ہم خاص گفتگو کر رہے ہیں، یہ مفہوم سمجھانا تھا اس لیے عرض کی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جن کو چادر میں چھپایا اور چھپا کر نبی نے کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور یہ وہ ہیں جن سے اللہ ہر ناپاکی کو دور کر دینا چاہتا، ہر ناپاکی کو دور کر دیا گیا اور ان کو پاک کر دیا۔ چادر تطہیر کا سایہ ان کے اوپر ہے،
تو فرمایا کہ یہ نبی کی آل ہے۔ صاحب مفسرین کی اکثریت نے یہ جملے لکھے کہ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا یہ حضرت مولا کائنات سیدہ خاتون جنت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب آپ فرمائیے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں یا اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میری اہل بیت سے وفا کرنا۔ تو اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اہل بیت کون ہے؟ تو آیت آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت وہ ہے جن سے ناپاکی دور ہو گئی، جن کو پاک کر دیا گیا۔ مفسرین احادیث لائے، فرمایا حضور فرمایا کرتے تھے اہل بیت میں حسن ہے، حسین ہے، زہرا ہیں، علی ہیں، تو پھر اب دونوں آیتوں کو ملائیں تو کیا مفہوم بنے گا؟ فرمایا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میری اس آل سے وفا کرنا۔ کس سے؟ میرے علی سے وفا کرنا، میری زہرا سے وفا کرنا، میرے حسن سے وفا کرنا، میرے حسین سے وفا کرنا۔ یہ نبی کی آل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور فرمایا آپ دیکھیں نا، آپ یہ کتنی عظمتوں والا یہ گھرانہ تھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی زہرا سلام اللہ، ایک ایک کی شان دیکھیں الگ ہے۔ وہ موضوع نہیں، ہم کیونکہ اہل بیت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو فرمایا یہ 5 لوگ، نبی پاک علیہ السلام خود اور 4 یہ، فرمایا یہ 5 اہل بیت ہیں جن کے بارے میں استعارہ بھی لیا جاتا ہے نا، 5 تن، تو وہ یہی 5 تن ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے گا، ہم خالی 5 تن کے قائل نہیں ہیں، ہم سب تن کے قائل ہیں۔ ہر وہ تن جو میرے نبی سے جڑ گیا اس تن کو ہمارا سلام ہے۔ ہر وہ تن جو میرے نبی سے جڑ گیا اس کو ہمارا سلام ہے، لیکن کیا کروں، ان 4 کا وکھرا مقام ہے۔ یہ 4 جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے، فرمایا ان سب کی شان نرالی ہے، یہ اہل بیت ہے۔ فرمایا میری آل سے وفا کرنا۔ تو بزرگوں اور دوستو اب دیکھیں، پھر آگے بڑھئے، اب یہ آل آ گئی، حضور علیہ السلام کے اپنے بیٹے بھی آل میں آئیں گے، ظاہری بات ہے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ آل میں آئیں گے نا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کا وصال ہوا، آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی لاش کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کے درد بانٹا کرتے تھے، آپ رونے والوں کو تسلیاں دیتے تھے، آج آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوانوں یاد رکھنا، اولادنا اکبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اور جب جگر کے ٹکڑے کٹتے ہیں تو اللہ کا نبی بھی روتا ہے۔ جب جگر کے ٹکڑے کٹتے ہیں تو اللہ کا نبی بھی روتا ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے، آج امام حسین کی یاد ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں حسین کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، حسین کا ذکر کرتے ہوئے رونا نہیں چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے۔ حسین کا ذکر کرتے ہوئے اگر رونا غلط ہے تو پھر ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب یوسف کی محبت میں کیوں روئے تھے؟ اگر کسی کی یاد میں رونا غلط ہے، حضرت یعقوب جو یوسف کی محبت میں روئے اور پھر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اگر یعقوب کا یوسف کی محبت میں رونا جائز ہے تو پھر حسین ابن علی کے عشق میں رونا بھی جائز ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا
حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر آنکھوں میں آنسو کا آنا جائز ہے تو پھر حضرت امام حسین کی یاد میں آنسو بہانا بھی جائز ہے۔ رونا فطرت کے خلاف نہیں، فطرت کے خلاف ہے کہ انسان دکھ میں، مصیبت میں، غم میں جہالت کے الفاظ بولے، واویلا کرے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے۔ فرمایا یہ فطرت کے خلاف، اس سے منع کیا، لیکن آنکھ میں آنسو نہ گرے۔ اللہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس شخص کی آنکھ میں ہماری محبت میں آنسو آیا، وہ آنسو اس کے جہاں پر لگا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس وجود پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو رونا فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو بات کہنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم کی لاش کو حضور نے اٹھایا ہوا، مکے کے کافر جو حضور کو دیکھے تو اب تانے دینا شروع ہو گئے، اے محمد آپ کی تو اولاد ختم ہو گئی، بیٹے واپس لے لی، آپ کی اولاد ختم، آپ کی نسل ختم، نسل ختم تو آپ کا نام ختم، نام ختم تو آپ کا کام ختم۔ مکے کے ایک طرف اولاد کی جدائی کا غم، دوسری طرف مکے کے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھجوا دی کہ پیارے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ کا بیٹا لیا ہے، یہ تانے دیتے ہیں، آپ غم نہ کریں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام راضی کہتے ہیں رب نے آیت بھجوائی، پیارے حبیب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر کیا ہوتی ہے؟ امام راضی کہتے ہیں فرمایا جو چیز بھی رب نے اپنے محبوب کو دی اس میں کثرت دی ہے، ذکر دیا اس میں کثرت دی، امت دی اس میں کثرت دی، مقام دیا اس میں کثرت دی، معجزات دیا اس میں کثرت دی، اولاد دی تو اس میں بھی کثرت دی۔ اب آپ سوچیں گے بچے تو لے لیے تو پھر کثرت کیسے آئی؟ فرمایا جب آیت نازل ہوئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام طبرانی نے ان حدیث کو لکھا ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ لوگوں ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، صرف میری ذات ایسی ہے جس کی اولاد اس کے بیٹوں سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ سب کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، حضور کی نسل کس سے چلے گی؟ حضور کی بیٹی کے ذریعے۔ فرمایا اور آپ تاریخ انسانی میں یہ پہلا مرحلہ تھا کہ سب کی اولاد بیٹوں سے چل رہی ہے، فرمایا میرے نبی کی اولاد اس کی بیٹی سے چلے گی۔ پھر بیٹی سے نسل چلی کہ نہیں؟ کیسے چلی؟ کہ جو مٹانے آئے تھے وہ مٹ کے برباد ہو گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مٹ گیا یزید لیکن حسین ہے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، فرمایا اب 3 ہو گئی آیتیں۔ پہلا تھا کہ پیارے حبیب آپ فرمائیے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، لیکن میری آل سے وفا کرنا۔ پھر دوسری آیت میں نے پڑھی، فرمایا آل وہ ہے جس سے ہر ناپاکی کو دور کر دی۔ اب تیسری آیت میں نے یہ پڑھی، فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر میں امام راضی کہتے ہیں ہر چیز آ گئی، اولاد دی تو وہ بھی کثرت سے دی۔ تو فرمایا اب بات یہ مفہوم سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی جو نسل چلائی ہے وہ حضرت زہرا سے جو چلی ہے، اور سیادت کا جو تاج حضرت خاتون جنت کی اولاد کے سر پر آیا ہے، فرمایا اس تاج کو قیامت تک کوئی اتار نہیں سکتا۔
حضور نے خود فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے سلام اللہ علیہ۔ اب ہم کیونکہ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا، اور اہل بیت میں ہم نے 5 کو خاص کیا ہے۔ نبی علیہ السلام آقا کی تو بات کیا بیان کی جائے کہ حضور ساری کائنات حضور کے حسن کا صدقہ ہے، اور میرا نبی تو بس اتنا سمجھ لی۔ میں 5 کا ایک ایک اشارہ دے کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا کہ کیونکہ ہم 5 پر ذکر کر رہے ہیں، یہ اہل بیت ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری آل سے وفا کرنا۔ اب وفا میں حضور علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ میرے آقا کی ذات کیا ذات ہے۔ ایک حدیث کا بس اشارہ کافی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حدیث قدسی ہے، آقا فرماتے تھے، رب فرماتا ہے لولا لما خلقتک خلقت الدنیا، پیارے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں ساری کائنات نہ بناتا، میں دنیا ہی نہ بناتا۔ ایک میں خلقت الافلاق ہے، اظہرت ربوبیہ کے لفظ بھی موجود ہیں کہ پیارے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو میں کبھی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ساری کائنات صدقہ ہے مصطفیٰ کی ذات کا، تو ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ حضرت امام علی مقام کے والد گرامی مولا کائنات پر، وہ ہم 7 کو انشاءاللہ تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن ایک اشارہ صرف یہ کہ مولا علی کو جانتے ہیں نا کون ہے؟ نبی علیہ السلام جب مولا کائنات آتے تو آقا علیہ السلام مولا علی کو دیکھتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو دیوانو، علی کون ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دور صدیقی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے بھی دور رسالت میں بھی مولا علی آتے تو حضرت ابوبکر مولا علی کو تکنا شروع کر دیتے، دیکھتے رہتے۔ لوگ پوچھتے ابوبکر آپ علی کو اتنا زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے تمہیں یاد نہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا علی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ آل ہے نا۔ لا سألکم علیہ اجرن، قاضی ابن حجر نے سوائق المحرکہ میں لکھا لا سألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، فرمایا قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ تل جائے گا، جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا روکو اسے۔ ابن حجر کہتے ہیں اللہ حکم دے گا روکو اسے، ابھی اس سے علی کی ولایت کا سوال کرو، جب تک علی کی ولایت کا جواب نہیں دے گا اس کے جنتی ہونے پر مہر نہیں لگے گی۔ یہ ہے الا المودۃ فی القربى کہ علی سے وفا کرنی ہے، اور مولا علی سے وفا نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ تفصیل انشاءاللہ 7 کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری ذات اہل بیت میں، دوسری ذات سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا، ان کا کیا کہنا؟ اللہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلو ستینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سیدہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بس یہ ایک حدیث سیدہ کی شان میں، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ کون ہے؟ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کائنات میں افضل خواتین کون سی ہیں؟ فرمایا حضرت حوا افضل ہیں، حضرت مریم افضل ہیں، حضرت آسیہ افضل ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ افضل ہیں۔ لیکن شاہ جی کہنے لگے
یہ چاروں خواتین افضل ہیں، اما عائشہ بھی افضل ہیں، لیکن جب خواتین اسلام میں جب سیدہ زہرا کو شامل کیا جائے گا تو بی بی زہرا کائنات کی ہر عورت بشمول اپنی والدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے بھی افضل ہے۔ فرمایا شاہ جی کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنی والدہ سے بھی سیدہ افضل ہے۔ اور فرمایا کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں کیوں۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، حضور نے یہ جو کہا الفاطمہ بدأت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اب کیونکہ وجود رسالت کا کوئی بھی حصہ ہو، کائنات میں اس حصے کی مماثلت نہیں ہے، مثل نہیں ہے، تو جس چیز کو حضور اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں تو پھر ماننا پڑے گا اس ٹکڑے کی مثل بھی کائنات میں کوئی ٹکڑا نہیں۔ تو سیدہ وہ ہے، سیدہ کا نظارہ جلوہ تو ملے گا، میدان محشر میں لوگ حیران ہوں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حشر کا میدان اتنا ہلا دینے والا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں اولو العزم نبیوں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، اولو العزم نبیوں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، رب اتنے جلال۔ سورج سوا نیزے پر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، امت مخلوق بے حال ہوگی، کبھی اس در پر، کبھی اس در، کبھی اس نگر، کبھی اس نگر، کبھی در بدر، مخلوق بے حال ہوگی۔ کسی کو ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے کہے گی یا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے، مجھے بخش دے۔ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس عالم کے اندر فرمایا کہ لمحہ وہ آئے گا جب سیدہ کا گزر ہوگا، فرشتہ منادی ندا کرے گا میدان محشر میں آنے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، 70,000 حوروں کے جلوں میں میرے محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا ان سے وفا کرنا۔ مفہوم سمجھایا؟ قرآن کہہ رہے ان سے وفا کرنا۔ یارے ابھی وہاں فرمائیے میں کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میری آل سے وفا کرنا، میری زہرا سے وفا کرنا، میرے علی سے وفا کرنا، میرے حسن سے وفا کرنا۔ امام حسن آپ جانتے ہیں نا امام حسن کون ہے؟ سیادت کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے۔ حضور علیہ السلام صرف ایک حدیث امام حسن کی شان میں کہنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سب صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے امام حسن کو ادھر اپنی جھولی پہ بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ بات کیونکہ آ گئی تو میں کہنا چاہتا ہوں کن گروہ میں صلح کرائی تھی؟ ایک مولا علی کا گروہ تھا، اور دوسرا کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا گروہ تھا۔ قتل و غارت ہو چکا تھا، جنگیں ہو چکی تھی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور صلح کرائے گا مسلمانوں کے 2 گروہ میں۔ یعنی امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس وقت جنگ ہو چکی تھی پہلے، مولا علی کے ساتھ ان کی جنگ ہو چکی تھی۔ امام حسن کی نظر میں یہ نقشہ تھا، لیکن امام حسن نے صلح کر کے بتا دیا، فرمایا میرے نانا جن کو مسلمان جانتے ہیں حسن اس سے صلح کیوں نہ کرے؟ تو میں ایک رک کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کا قریبی بیٹا کون ہے؟ آج کا سید ہے یا امام حسن قریبی ہیں؟ امام حسن ہے نا؟ تو مولا علی کا قریبی بیٹا امام حسن ہے، جن کی نگاہوں میں سارے معاملات تھے،
لیکن وہ صلح کرے اور آج کا بیٹا ان پر زبان درازی کرے تو سوچنا چاہیے کہ علی کا خون ہماری رگوں میں بعد میں پہنچا ہے، حسن کی رگوں میں پہلے پہنچا تھا۔ تو امام حسن نے صلح کر کے، اور میں یہاں امام حسن کی شان میں یہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آگئی کہ امام ابن اسحاق کہتے ہیں مولا علی کے امام حسن کی صلح ہوگی حضرت امیر معاویہ سے۔ اب آپ جب بھی ان کے دربار میں جائیں تو حضرت امیر معاویہ مسند نشین ہوتے تھے، جب حضرت امام حسن آتے تو حضرت امیر معاویہ اٹھ کر امام حسن کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے، ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے۔ مجمع حیران ہوتا تھا کہ یہ ہمارا حاکم ہے لیکن اس کے نوجوان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یار یہ جو آنے والا ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کا مقام ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، امام حسن کے مقام کو وہ جانتے تھے، وہ ہاتھ لگاتے۔ امام حسن نکلے، سائل مجمع میں سے ایک سائل اٹھا، امام حسن کے پیچھے پیچھے دوڑا، جا کر امام حسن کے دامن کو تھاما، کہنے لگا حضور میری شادی کو 25 سال گزر گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، کرم فرمائیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ امام حسن نے کاندھے پہ تھپکی دی، فرمایا جا کے استغفار کرنا، اللہ تجھے اولاد دے دے گا۔ سائل ضرورت مند تھا، وہ گیا، اس نے استغفار کیا، 1 سال گزرا، اس کے گھر میں ایک عمل سے 11 بیٹوں کی پیدائش ہو۔ کتنے بیٹے؟ خبر پھیل گئی کہ جس کی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی اس کو 11 بیٹے ملے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تک بھی خبر پہنچی، آپ نے بلا لیا، فرمایا بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور وہ جو آتے تھے جن کے گوٹوں کو آپ ہاتھ لگایا کرتے تھے، وہ جو چلے، میں نے ان کا دامن تھاما اور تھام کے عرض کی کہ حضور دعا کیجئے اللہ اولاد دے دے، تھپکی دی، کہنے لگے استغفار کر اولاد ملے گی، میں نے استغفار کیا اللہ نے اولاد دے دی۔ حضرت امیر معاویہ حیران ہو گئے، کہنے لگے میری نظر سے تو ایسی روایت کوئی نہیں گزری، حدیث نہیں گزری کہ استغفار سے اولاد ملے۔ سائل کہنے لگا حضور لگتا ہے استغفار تو بہانہ تھا، اصل نبی کا گھرانہ تھا۔ استغفار ایک بہانہ تھا، اصل نبی کا گھرانہ تھا۔ گولڑے والا تاجدار بولا، وہ کہتا میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آؤ تو صحیح، آج بھی اگر تم ان کے وسیلوں سے مانگو تو تمہیں ملے گا۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات وافر ملی۔ یہ امام حسن ہے۔ اور امام حسین کا کیا کہنا، وہ ذکر بھی ادھار ہے، وہ 9 محرم کو کریں گے انشاءاللہ، لیکن صرف ایک بات کر کے امام حسین، تاکہ یہ اہل بیت کا ذکر مکمل ہو جائے۔ امام حسین کو نہ بچپنا ہے، امام حسین مسجد نبوی سے نکلے تو حسن حسین دونوں شہزادے کھیلتے کھیلتے ایک پہاڑی پہ چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھا امام حسن بھی نظر نہیں آ رہے، امام حسین بھی نظر نہیں آ رہے، فرمایا کہ جاؤ حسن حسین کو دیکھو کدھر ہے۔ تلاش کیا تو نظر نہیں آئے، فرمایا یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے ہیں۔ فرمایا ڈھونڈو، سارے ڈھونڈنے میں لگ گئے، حضور بھی ڈھونڈنے میں لگ گئے، امام حسن کدھر گئے، حسین کدھر گئے، چلتے چلتے دائیں بائیں ہر جگہ گلیوں میں دیکھا، فرمایا ایک پہاڑی کے قریب پہنچے، چرواہا گزر رہا تھا، آقا نے اس سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کیا تم نے 2 بچوں کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا بچوں کا تو پتہ نہیں، لیکن بکریاں چرا کے میں گزر رہا تھا اس پہاڑ کے دہانے سے، مجھے 2 بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی ہو نہ ہو یہ حسن حسین ہی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آقا پہاڑی پہ چڑھے، دہانے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف امام حسن حسین آپس میں گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ امام حسن حسین
آپس میں گلے لگ کے رو رہے ہیں اور سانپ بیٹھا ہے، سانپ کو بھگایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن نانا کے پاس آ جا۔ امام حسن کو ادھر لگایا، حسین کو ادھر لگایا، دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، تسلی دے رہے ہیں میرا بیٹا حسن نہ رو، میرا بیٹا حسین نہ رو۔ دونوں روتے ہیں، فرمایا حسن نہ رو، میرا بیٹا حسین نہ رو، حسن نہ رو، حسین نہ رو، تم پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ عظمت امام حسین پر میرے آقا کی یہ حدیث کامل ہے۔ فرمایا ساری کائنات جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کملی والا فرما رہا ہے میرے بیٹے حسن حسین تم پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی محفل کا حاصل سبق نکالنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا بس حضور اتنا چاہتے تھے کہ میری آل سے وفا کرنا، میرے حسن کے خلاف نہ جانا، میرے حسین کے خلاف نہ جانا، میری زہرا کے خلاف نہ جانا، میرے علی کے خلاف نہ جانا۔ جب بھی بولو ان کے بارے میں تو پہلے تولنا، پہلے تولنا، سوچنا، پھر جا کر ان کے بارے میں بولنا۔ یہ وہ ہیں جو مجھ سے ہیں، تو جو مجھ سے ہے وہ غلط کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی آل سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، ذکر و بیان، اہتمام جو کیا گیا اس سب کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سے تحفت نذرانت عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کے وسیلے سے تمام امت کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک آج کی اس محفل کا ثواب نبی کی وہ آل جو پنجتن کے نام سے مشہور ہے، یا اللہ ان سب کے گھرانے کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے جو کربلا سے واپس مدینے پہنچے ان کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آل و اصحاب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے سب کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ دور و نزدیک سے یہ ساتھی سننے سنانے کے لیے آئے، یا اللہ پاک سب کو قدم قدم پہ برکت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ جو ساتھی اس محفل کا انعقاد کر رہے ہیں یا اللہ پاک سب کے جان مال عزت آبرو میں حفاظت برکتیں پیدا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ حضور خطیب العصر کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما، ان کے فیض سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔